کہ کیا تاریخ کے پس منظر میں رکھتے ہوئے کہ جو آج ہو رہا ہے یہ کیا انوکھا ہے یا تسلسل ہے؟ 62 کے آخری مہینوں میں میں پروفیشن میں آیا تھا. اس وقت سے تو ایک تسلسل ہے برے وقتوں کا. میرا پیدا ہونے سے 4 سال پہلے کا میرا صحیح تھا. شاید مظہر بھی جو ہے نا ایسے ہی ہے بات کی ہے. جی جاری رکھیے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں دیکھیے یہ کہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہے، اب وہ چاہے اس کے اندر سوشل میڈیا بھی شامل ہو جائے، اس میں اس کی تمام گندگی کے باوجود جو اس سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا بہتر میڈیا بھی ہے، لیکن بہانہ اس کا بنایا جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس کی بنیادی فرض کیا ہے؟ اس کا بنیادی فرض وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنی آواز ایوان اقتدار تک یا پاور کو نہیں پہنچا سکتے تھے، میڈیا کے ذریعے سے وہ آواز ان کمزور لوگوں کی پہنچ جائے پاور کو. یہ اصل مقصد ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اب یہ پچھلی صدی میں یعنی 1860 کے قوانین ابھی تک لاگو ہیں پاکستان میں بھی، اور اس میں کچھ امینڈمنٹ کے ساتھ ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں بھی، لیکن سب سے جو مطلب اس میں شاہکار ہے خرابی کا وہ ہماری طرف سے ہے. اب آپ دیکھیے کہ 12 تو قوانین ہیں. میں تو لسٹ بھی میں نے ایک مرتبہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں 12 قوانین ہیں تو کون سے ہیں، وہ لسٹ بھی میں اگر وقت ہوتا تو میں پڑھ کے سنا دیتا کہ کون سے قوانین ہیں. 12 ان قوانین کے علاوہ 4-5 سیکشن تو پی پی سی کے ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں. پھر کانسٹیٹیوشنل پروویژن بھی 19A وغیرہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی اپلائی کرتا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ اتنا خوف زدہ کیوں ہے یہ موجودہ حکومت جو بزعم خود کہتے ہیں کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو ان قوانین کی موجودگی میں یا 202 کا قانون جس کو اس کے ذریعے سے رد کیا گیا ہے، وہ قانون جو ہے وہ ناکافی کیسے ہو گیا. اس میں مجھے تعجب کی بات ہوتی ہے کہ میں تو میرا خیال ہے آخری حصے سے شروع کرتا ہوں. تو بہت یہاں ذکر ہوتا ہے اسلام کا کہ ہم جو ہے قانون شریعت اور ان سب چیزوں کی پیروی اور اسلام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. تو قانون شہادت سب سے یعنی اس کا آرٹیکل 23 ہے. میں یہاں سے اس واسطے شروع کر رہا ہوں کیونکہ سب سے پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں قانون شہادت اپلائی نہیں کرے گا. یعنی شہادت دینا جو شہادت کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو وہ اس بنیاد کے اوپر شہادت کا قانون بھی نافذ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک صحافی کو جس کو کسی صحافی کو تنخواہ ملتی ہے، بہت ساروں کو تو شاید اب جو سو کالڈ صحافت ہو رہی ہے اور جو صحافی کہلاتے ہیں یا بزعم خود ہیں، تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ اتنے پیسے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر الزام یہ لگا دیا ان لوگوں نے جس میں تمام معلوم اور نامعلوم جو عہدیدار ہیں، یعنی تمام معلوم نامعلوم عہدیدار جو ہیں، ان سب کا عزت کا مسئلہ ہے، سب ججز کی عزت کا مسئلہ ہے، سب کانسٹیٹیوشنل آفیسز جتنے بھی ہیں ان کی لسٹ دے دی گئی ہے. وہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے ایک پورے میں نے اندازہ کیا تھا کہ 5-6 گھنٹے ہوتے، تو میں اس کے اوپر تفصیل سے بھی پورے قانون پہ ان تمام آرٹیکلز کے اوپر انڈیویجولی بھی بحث کی جا سکتی تھی.
تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ابھی انہوں نے کہا کہ آپ نے میری ڈیفیمیشن کی ہے تو 30 لاکھ روپے پہلے آپ جمع کرائیں گے، اور 30 لاکھ روپے اول تو خیر ہم جیسے لوگ تو لائیں گے کہاں سے، لیکن اور بہت سارے لوگ تو خیر شاید لا بھی سکتے ہیں، تو 30 لاکھ روپے آپ جمع کرائیں گے، اور اگر آپ اس کے خلاف کوئی اپیل بھی کرنا ہے آپ نے، اور ٹرائیبیونل سے پہلے آپ کو اجازت یعنی چاہیے ہوگی کہ ٹرائیبیونل آپ کو اپیل کرنے کی اجازت دے، اور اگر اس نے وہ اپیل کرنے کی اجازت دے دی تو آپ کو یہ رجسٹرار کے پاس جمع کرانے پڑیں گے، اور وہ اس کو کسی ایسی جگہ انویسٹ کریں گے جہاں اس پہ 30 لاکھ کے پھر 50 لاکھ بھی بن جائیں، یعنی منافع بھی شامل ہوتا رہے گا۔ کہا تو گیا ہے کہ 180 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، تو 180 دن میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو پہلے تو یہیں سے یعنی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ان حکومتوں نے جو مارشل لاء کے یعنی آمروں کی حکومت تھی، فوجی ڈکٹیٹروں کی حکومت تھی، جیسے انہوں نے کچھ کم کیا ہے اس کے ساتھ پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان کی بڑی آبادی پاکستان سے علیحدہ ہو گئی، پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے سے نہ برد آزما نہ ہو، پاکستان کے معاشی حالات یہ ہیں کہ یعنی غریب ترین ملکوں سے بھی پاکستان کے پاس اسیٹس کم ہیں غریب ترین ملکوں کی صف میں بھی کافی نیچے ہمارا شمار ہوتا ہے، اللہ تلے اپنی جگہ پہ۔ ابھی بھی میں نے پڑھا تھا کسی دن کہ 50 کروڑ کی مرسیڈیز گاڑیاں وزراء کے لیے خرید لی گئی ہیں، تو یہ سب کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی آواز کس طریقے سے روکی جائے، اقتدار تک یعنی پہنچے گی نہیں تو آپ اس میں بہتری کیسے کریں گے؟ میڈیا کا سارا مقصد ہی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ فرداً 25 کروڑ میں سے جو آدھے فرض کیجئے 12-14 کروڑ جو ایڈلٹس ہیں، آپ ان کے پاس فرداً تو ان کی شکایت کے متعلق نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی شکایت کا آرٹیکولیشن کا ذریعہ یہی مختلف سورسز آف میڈیا ہے، اب اس میں الیکٹرانک بھی داخل ہو گیا ہے، اب اس کے اندر بے شمار ڈیجیٹل ان سب کا حوالہ دیا گیا ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے جہاں تک واقفیت کا تعلق ہے تو وہ سب ذرائع جس سے ترسیل ہو سکتی ہے معلومات کی، وہ بہت محنت سے مطلب حاصل کر لیے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے ان سب کے اوپر بھی یعنی نگرانی ہو رہی ہے، ایز اف وہ نگرانی کافی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اندر یہ بھی ڈال دیا۔ پھر یہ ہے کہ ٹرائیبیونل جو بنے گا وہ کس کے اوپر مشتمل ہوگا، تو اس میں یہ ہے کہ سرونگ جج بھی ہو سکتے ہیں، ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ سیشن جج بھی ہو سکتے ہیں جو سرو کر رہے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹرائیبیونل میں شامل کر لیے جائیں گے تو ان کو ظاہر ہے اس کے لیے ایک علیحدہ سے الاؤنس بھی مل جائے گا۔